دین اسلام در حقیقت 5 شعبوں کا نام ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتے ہیں کہ عقائد اور عبادات کو تو ہم نے دین سمجھ لیا، اس کے علاوہ معاشرت، معاملات اور اخلاقیات کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ جب تک ان 5 میں سے کسی ایک پر بھی انسان کے وجود میں کمی ہو تو انسان پورے دن پر عمل نہیں کر رہا۔ آج کے دور کے انسان نے بس نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، نکاح کرنے کو، ان چیزوں کو عبادت سمجھ لیا۔ بس اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تو مذہبی طبقے کا ہے، علماء طلباء کا ہے، عام انسان کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ ہماری غلط سوچ ہے اور غلط فہمی ہے۔ ہر انسان کے وجود میں یہ 5 کے 5 شعبے ان کی زندگی میں نظر آنے چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ اور زندگی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی میں نبی علیہ السلام کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنے بھی اوصاف ہیں، ان سب میں جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوئی وہ نبی علیہ السلام کے بہترین اخلاق تھے۔ اس لیے فرمایا کہ میں دنیا میں اخلاق کے تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی پورا دن روزہ رکھے، پوری رات عبادت کرے اور یہ عمل اس کی زندگی بھر ہو، مطلب یہ ہوا کہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے اور پوری زندگی رات کو قیام کرے، اس شخص کی عبادات ایک طرف اور دوسری طرف ایک شخص ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں، جس درجے پر یہ فائز ہے اسی درجے کو بھی وہ بھی پا لیتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ آپ بہترین اخلاق کے حامل ہوں، یہ نیکی ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہوتا ہے جس کے بہترین اخلاق ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے اخلاق میں سے جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ سی ہوتی وہ دوسروں کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اللہ کے لیے چھوڑ دینا۔ مکہ کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کے قتل کے لیے 21 سال منصوبے بنائے، اور بالخصوص ابو سفیان نے۔ اس وقت نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مکہ مکرمہ میں جتنے بھی سرداران قریش تھے انہیں بہت تکلیف تھی کہ مسلمانوں کے پیغمبر بچ کر کے کیسے چلے گئے۔ اب انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ ابو سفیان جو خندق کی لڑائی میں ہزاروں کا لشکر لائے، اور جب وہاں شکست ہوئی واپس ہو گئے، مکہ مکرمہ میں واپس آئے تو وہاں کہاں سالی ہو گئی۔ اب نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو پاس بلا لیے اور اس 300 دینار ان کے حوالے کیے کہ جائے مکہ مکرمہ میں ابو سفیان کے حوالے کر دو کہ اپنے قوم قبیلے کو کھانا کھلائے۔
ابو صحابی جب اتنے سارے دینار لے کر کے ابو سفیان کے جولے میں ڈال دیے، بھئی یہ کیا ہے؟ کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ہدیہ بھیجا گیا۔ تو وہ کہنے لگے واہ محمدہ واہ محمدہ، ارے جس کے قتل کے ہم منصوبے بنا رہے، جس کے قتل کے ہم در پہ ہو رہے ہیں، وہ ہمارے قوم قبیلے کے کھانے پینے کا سوچ رہا ہے۔ اور پھر جس وقت نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر کے داخل ہو رہے تھے، تو نبی علیہ السلام کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ ایک صحابی نے نعرہ لگایا یا رسول اللہ آج بدلے کا دن ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا، جو آدمی حرم میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہوگا، جو آدمی کلمہ پڑھ کے آئے گا وہ بھی امن میں ہوگا، جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا وہ بھی امن میں ہوگا۔ اس اعلان کے ساتھ ساتھ ایک اور جملہ ارشاد فرمایا جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی امن میں ہو جائے گا۔ 21 سال قتل کے منصوبے بنا رہے اور کل عام معافی کا اعلان ہو رہا ہے۔ صرف حرم داخلے پر اعلان نہیں ہے، بلکہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا وہ بھی امن میں ہے، اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کیا اخلاق تھے نبی علیہ السلام! اپنے ذات کے لیے پوری زندگی بدلا نہیں دیا، اور یہی ہمیں میسج دیا، یہی ہمیں پیغام دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی دنیا میں کسی دوسرے کو جتنا جلدی معاف کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو اس وقت معاف کریں گے جس وقت وہ معافی کا سب سے زیادہ محتاج ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بڑے میاں حج پر تشریف لے جا رہے تھے تو اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر کے جا رہے تھے۔ ہاتھ میں ایک تھیلی تھی، کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، احرام کا سامان رکھا ہوا تھا، ذات رات تھی۔ چلتے چلتے راستے میں ڈاکو پڑ گئے، انہوں نے ہاتھ سے وہ تیلا چھین لیا اور وہ بھاگ گیا۔ لیکن اتفاقاً ہوا ایسے کہ جب وہ ڈاکو تھوڑا سے دور جا کر کے چلا گیا، وہاں پر ان کی بینائی چلی گئی۔ وہ بینا آدمی نابینا ہو گیا، اب کڑے کڑے اس کے اوپر اندھیرا ہے۔ اب انہوں نے وہاں چیخنا چلانا شروع کر دیا، بھائی میری مدد کر لو، میری مدد کر لو۔ وہاں لوگ بہت سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک صاحب کے ہاتھ میں یہ تیلا تھا، میں نے وہ تیلا چھین لیا، اب اس کے بدلے میں اللہ پاک نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر لیا کہ میری بینائی چلی گئی ہے۔ بھئی آپ اس شخص کو جانتے ہو؟ آپ جانتا تو نہیں ہو، لیکن اتنا پتہ ہے کہ ہمارے وہاں قریب میں حجام کی دکان ہے، اس دکان کے آس پاس سے گزرتے رہتے ہیں، مجھے آپ لوگ لے جائیے اس حجام کی دکان پر بیٹھا دیجئے۔ بھئی کوئی کس حولیے کا آدمی ہے، وہ سارا بدلا دیا انہوں نے۔ تو وہ افراد ان کو لے جا کر کے حجام کی اس دکان پر بیٹھا دیا گیا۔ اب وہاں سے بڑے میاں گزرے تو لوگوں نے بتایا کہ اس حولیے کے آدمی تو یہاں سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی قریب بلا لو۔ جب وہ بڑے میاں وہاں پہنچ گئے تو ان صاحب نے ان سے معافی مانگ لی، بھئی آپ مجھے معاف کر دے اللہ کے لیے۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اچھا مجھے معاف کر دیا ہے تو آپ میرے حق میں دعا کر دے کہ اللہ پاک میری بینائی واپس کر دے۔ اب وہ بڑے میاں اللہ پاک سے مانگنے لگے، یا اللہ اگر میری وجہ سے آپ کی پکڑ آئی ہے، اللہ میں دل سے معاف کر دیتا ہو، آپ بھی اسے معاف کر دے اور اس کی بینائی اس کی واپس کر دے۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس ڈاکو کی بینائی واپس ہو گئی اور وہ بنا ہو گیا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ تھی، حیران کن بات یہ تھی، وہاں لوگوں نے پوچھنے لگے بڑے میاں صاحب آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جس وقت یہ تیلا لے کر کے بھاگ گیا میں نے اسی وقت معاف کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ
اتنے بڑے سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں، اتنا بڑا سفر ملتوی ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی وقت معاف کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جس وقت یہ میرے ہاتھ سے تیلا لے کر کے بھاگ گیا، اس وقت میرے سامنے ایک حدیث تھی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ رب العزت حساب لیں گے، حساب لینے کے بعد میرے کچھ امتی لوگ جہنم میں ہوں گے، اور فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ایک امتی کا بھی حساب باقی ہوگا۔ تو یہ حدیث میرے سامنے آئی اور میں نے کہا کہ اگر میں اس بندے کو معاف نہیں کروں گا تو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے حضور یہ آدمی پیش ہوں گے، میرے اور اس کا مقدمہ جاری رہے گا۔ جتنی دیر ہماری اس مقدمے کو لگے گی اتنی دیر ہماری وجہ سے ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے باہر رہیں گے۔ میں نے اسی وقت معاف کر دیا، کل قیامت کا دن ہوگا، نہ میرا معاملہ پیش آئے گا، نہ میری وجہ سے میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت سے باہر ہونے میں دیر لگے گی۔ اللہ، اسی وقت میں نے معاف کر دیا۔ اگر اس صفت کو آج ہم نے اپنا لیا، اللہ کے لیے میں نے معاف کر دیا، جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا میں نے معاف کر دیا ہے، تو ہمارا پورا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ آج معاشرے کو جو آگ لگی ہوئی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے، ایک معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، ایک معافی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ، اور نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے دنیا کے اندر کسی آدمی کو جتنا جلدی معاف کر دیا، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو اس وقت معاف کریں گے جس وقت وہ معافی کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی سے کوئی ظلم سرزد ہوا، کسی پر ظلم ہوا اور انہوں نے جا کے معافی مانگ لی اور مظلوم نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں معاف نہیں کرتا، کل قیامت کے دن یہ آدمی حوض کوثر پر میرے سامنے حاضر نہ ہو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس طرح سمجھے کہ جو آدمی معافی مانگ لے اور دوسرا کہے کہ میں معاف نہیں کرتا، گویا نبی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس آدمی کا میں شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو گزارش اتنی ہے کہ جس نے ظلم کر لیا ہے وہ معافی مانگنے میں دیر نہ کرے، اور جس پر ظلم ہو گیا ہے وہ معافی دینے میں دیر نہ کرے۔ اس صفت کو جس دن ہم نے اپنا لیا ہمارا پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔